آج سے 100 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا۔ قسطنطنیہ استنبول میں بدل گیا۔ 600 سال پرانی اسلامی سلطنت نے، جس نے تقریباً تمام جنوبی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ پر حکمرانی کی، اس نے ایک نئی قوم کو جنم دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے نے دنیا کی سیاست پر گہرے اثرات ڈالے اور علاقائی استحکام کو متاثر کیا، جو بعد میں بلقان کی جنگوں اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات کا سبب بنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ترکی کا ماضی موجودہ رہنما طیب اردوان کے فیصلوں کو متاثر کرتا ہے، جو ایک بار پھر ترکی کو ایک عالمی طاقت بنانا چاہتے ہیں۔ عثمانیہ دور کی ان نشانیوں کا ایک مقصد ہے، اور وہ ترکی کے عظیم ماضی کے بیانیہ کی تشکیل ہے، جو حقیقت سے زیادہ شاندار ماضی کا بیانیہ ہے۔ تو ترکی کے عالمی عزائم اتنے اہم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے ترکی کا منفرد جغرافیائی مقام اور صدر اردوان کا دنیا میں پھیلا ہوا اثر و رسوخ۔ اناطولیہ، جہاں ترکی کا زیادہ تر حصہ واقع ہے، وہ اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے اہم ہے، اور وہ بر اعظم میں زمینی پل ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں 1299 میں سلطنت عثمانیہ کا قیام ہوا، جہاں طاقتور سلطانوں کا راج تھا اور جہاں آخری اسلامی سلطنت تھی۔ اپنے عروج میں اس کی 3 بر اعظموں کے وسیع خطے پر حکمرانی تھی، لیکن 19ویں صدی میں عثمانیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا۔ اسے معاشی مسائل لاحق تھے اور اس سے علاقے چھن رہے تھے۔ بلقان میں آزادی کی تحریکیں جنم لینے لگیں اور سلطنت ٹوٹنے لگی۔ ٹوٹ پھوٹ کا عمل انتہائی خونی اور ہنگامہ خیز تھا۔ 1916 میں آرمینیائی باشندوں کو سلطنت سے نکالنے پر وسیع پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں، جسے آرمینیائی قتل عام کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ ترکی اس الزام کو رد کرتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور زیادہ تر علاقہ اس سے چھین لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے نے عالمی سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کے خاتمے سے وہ ریاستیں وجود میں آئیں جنہیں آج ہم مشرق وسطیٰ، بلقان اور قفقاز کی قومی ریاستوں کے طور پر جانتے ہیں۔ ترکی کے ایک سلطنت سے قومی ریاست میں تبدیل ہونے کا آغاز ایک قوم پرست فوجی کمانڈر مصطفیٰ کمال نے کیا۔ اس نے سامراجی کنٹرول کو مسترد کر دیا اور 1919 میں ترکی کی جنگ آزادی کا آغاز کیا۔ ان کی فوجی فتوحات کی وجہ سے اس ترکی کی تشکیل ہوئی جسے آج ہم جانتے ہیں۔ کمال اتاتürk نے ایک خود مختار، جدید اور سیکولر قومی ریاست کا خواب دیکھا جو مغرب کی ٹیکنالوجی میں ترقی کا مقابلہ کر سکے گی۔ اکتوبر 1923 میں مصطفیٰ کمال نے ترکی کو جمہوریہ قرار دیا اور اس کے پہلے صدر بن گئے۔ وہ اتاتürk یعنی ترکوں کا باپ کے نام سے مشہور ہوئے اور ملک کو جدید خطوط پر استوار کرنا شروع کیا۔ اسلامی اداروں کو بند کر دیا گیا۔ عربی رسم الخط کی جگہ رومن رسم الخط نے لی۔ مغربی طرز کے لباس کو فروغ دیا اور عورتوں کو زیادہ حقوق دیے، جن میں ووٹ ڈالنا اور وارث کا حق شامل تھا۔ اتاتürk کا 1938 میں انتقال ہو گیا۔ لیکن ان کی وراثت آنے والی دہائیوں تک ترکی کی سیاست پر چھائی رہی۔ اتاتürk کے بعد بھی ترکی نے مغرب کی جانب قدم بڑھائے رکھا اور 1952 میں نیٹو میں شمولیت اختیار کی۔ سرد جنگ کے دوران ترکی امریکہ کا قریبی اتحادی تھا، جسے سوویت یونین کے لیے اتحاد کے بفر زون کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ترکی نے 2005 میں یورپی یونین میں شمولیت کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا تھا۔ یہ رجب طیب اردوان کا بطور وزیر اعظم پہلا دور تھا۔ لیکن جب یورپی یونین میں شمولیت کا عمل آگے نہ بڑھ سکا تو ترکی نے دوسری دنیا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اتاتürk اور صدر اردوان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اردوان ترکی کو یورپی اور مغربی تہذیب کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ان کی سوچ کے مطابق ترکی کا تعلق عالم اسلام سے ہے۔
پہلے 2003 سے وزیر اعظم کی حیثیت سے اور پھر 2014 سے منتخب صدر کی حیثیت سے اردوان نے ترکی کی طاقت کو بڑھایا اور اسلامی کازز کی حمایت کی۔ سن 2017 میں انہوں نے اپنے صدارتی انتخابات میں توسیع کے لیے ریفرینڈم میں تھوڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی۔ ان کی پالیسیز میں خواتین کے حجاب پہننے پر عائد پابندی ختم کرنا اور آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنا ہے۔ عثمانیہ دور میں آیا صوفیہ ایک مسجد تھی، لیکن اتا ترک نے اسے اپنی سیکولر جمہوریہ کی نشانی کے طور پر ایک عجائب گھر میں بدل دیا تھا۔ صدر اردوان پر پریس، کردوں اور LGBT کے خلاف کریک ڈاؤن کی وجہ سے تنقید ہوتی ہے کہ وہ ایک آزاد، سیکولر اور جمہوریت کے طور پر ترکی کی روایت کو ختم کر رہے ہیں اور ایک سلطان کی طرح حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن ان کے حامیوں کے لیے وہ ایک روایتی اسلامی اقتدار اور ملک کے قابل فخر ماضی کی نمائندگی کرنے والے با اختیار رہنما ہیں۔ صدر اردوان کو ترکی کی سرحدوں سے باہر بھی مذہبی حمایت حاصل ہے۔ اردوان کے انتخابی کامیابیوں کا جشن ترکی کے شہروں میں ہی نہیں منایا جاتا، بلکہ غزہ، دمشق، بغداد اور اسلامی دنیا کے دیگر حصوں میں بھی منایا جاتا ہے۔ ان کی صدارتی طاقت اور مسلم دنیا میں بڑھتی ہوئی مقبولیت نے اردوان کو عالمی سطح پر زیادہ با اثر بنا دیا ہے۔ ترکی کی موجودہ قیادت سمجھتی ہے کہ وہ ماضی کی ایک سپر پاور سلطنت عثمانیہ کے واحد وارث ہیں۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے چوراہے پر واقع ترکی کی جغرافیائی حیثیت اس کے اثر و رسوخ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا سمندری گزرگاہوں پر کنٹرول ہے۔ یہ قدرتی گیس اور تیل کو عالمی منڈیوں سے جوڑنے کے لیے ایک ٹرانزٹ ملک ہے۔ ترکی جغرافیائی طور پر تنازعات والے علاقوں سے جڑا ہوا ہے۔ شام میں خانہ جنگی ہے، لیبیا میں افراتفری ہے، ناگورنو کاراباخ میں کشیدگی اور یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ۔ ترکی اپنی جغرافیائی پوزیشن یا محل وقوع کی وجہ سے خود بخود ایک ثالث ملک بن جاتا ہے۔ اردوان انتظامیہ ترکی کی اس حیثیت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ صدر اردوان کے یوکرین کے صدر زیلنسکی اور روس کے صدر پوتن کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ انہوں نے یوکرین اور روس کی جنگ میں ثالث کا کردار ادا کیا ہے اور ان کی مداخلت سے یوکرین اور روس میں اناج کی ایکسپورٹ کا معاہدہ طے پایا تھا، اور اکتوبر 2023 میں صدر اردوان نے اسرائیل فلسطین تنازع میں ثالثی کی پیشکش کی۔ وہ طویل عرصے سے فلسطینی کاز کی حمایت کرتے رہے ہیں اور 2009 میں غزہ کے معاملے پر اسرائیلی صدر کے ساتھ گرما گرم بحث کے بعد ڈیووس سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ اردوان دہائیوں پرانے تنازع کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ ترکی نے دنیا میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے چین، روس اور بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنایا اور ترکی کے سفارتی نیٹ ورک کو بڑھایا ہے، خاص طور پر افریقہ میں۔ قدرتی وسائل سے مالا مال افریقہ، مغرب، چین اور روس کے درمیان جغرافیائی اور سیاسی کشمکش والا خطہ ہے۔ انقرہ میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ افریقہ میں ترکی کی موجودگی عالمی سیاست میں ترکی کے اثر و رسوخ کو آسان اور مضبوط بنائے گی۔ ترکی کی عالمی حیثیت میں شاید اضافہ ہوا ہو، لیکن اندرونی ملک میں افراط زر کی شرح میں اضافے نے اس کی معاشی طاقت کو محدود کر دیا ہے، اور حالیہ برسوں میں ملک کے انسانی حقوق کے ریکارڈ نے مغرب کے ساتھ اس کے تعلقات کو متاثر کیا ہے۔ ترکی شاید اپنی حیثیت سے بڑھ کر اقدامات کرنے کی غلطی کر رہا ہے۔ وہ ملک میں جمہوریت میں کمی اور خارجہ پالیسی پر تنقید کو دبانے کے لیے اپنی جغرافیائی اہمیت پر بہت زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ لیکن صورتحال اتنی بھی واضح نہیں ہے۔ یورپی یونین میں شمولیت کی ترکی کی درخواست ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکی ہے، لیکن یورپ میں پناہ گزینوں کی آمد کو کنٹرول کرنے کے لیے یورپ کو بار بار ترکی پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے اردوان ترکی کو
مشرق میں زیادہ دیکھ رہے تھے، لیکن آخر کار ترکی کو احساس ہو گیا ہے کہ مغرب اور مشرق کے بیچ واقع ہونا اسے دونوں سے بات کرنے کے قابل بناتا ہے، جس کے فائدے زیادہ ہیں۔ چونکہ اردوان ترکی کو اس کی دوسری صدی میں لے کر جا رہے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج عثمانی سلطنت کے علاقے اور اس سے آگے اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا ہوگا۔